کیا نماز پڑھنے کا آپ کو ثواب مل رہا ہے؟ کیا آپ کسی اسکول، کالج یا کسی مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ اور پڑھنے پر آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، اس نیک کام کرنے پر کیا آپ کو کچھ ثواب ملتا ہے؟ ثواب کب ملے گا، کب نہیں ملے گا؟ ثواب کب ملتا ہے اور کب نہیں ملتا ہے؟ آئیے شرعی نقطۂ نظر سے ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد ناظم علیمی قاسمی، ناظم علیمی چینل پر آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ معزز سامعین، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ کسی بھی کام میں اگر آپ کی نیت صحیح ہے، نیت ٹھیک ہے، تو اس عمل کا کامل ثواب آپ کو ملے گا، بھرپور آپ اپنے اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی نیت خراب ہے تو وہ عمل آپ کا ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے نمازیوں کو، شہیدوں کو بروز قیامت بلایا جائے گا، بہت سے علماء کو بلایا جائے گا، ان سے معلوم کیا جائے کہ بتاؤ نمازیں کیوں پڑھی تھی، شہید کیوں ہوئے تھے، عالم کیوں بنے تھے؟ وہ کہیں گے اللہ تیری رضا کے لیے، تاکہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ اللہ کہیں گے نہیں، نمازیں اس لیے پڑھی کہ لوگ تمہیں نمازی کہے، شہید اس لیے ہوئے کہ لوگ تمہیں شہید کہیں، عالم اس لیے بنے کہ لوگ تمہیں عالم کہیں۔ جاؤ وہ سب دنیا میں کہا جا چکا، آج یہاں تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم کوئی بھی کام اگر کر رہے ہیں، اس میں نیت اگر ہماری ٹھیک ہے تو ہم کامل طور پر اپنے اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر نیت خراب ہے تو ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ کوئی بھی دنیاوی کام کرتے ہیں، دنیاوی کام آپ کر رہے ہیں، اس کام کے کرنے میں نیت آپ کی یہ ہے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، لہٰذا زندگی گزارنے کے لیے مجھے کام کرنا پڑے گا، یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھر سکوں، تاکہ میں اپنے خاندان والوں کی صحیح تربیت کر سکوں، میں ان کی صحیح کفالت کر سکوں، تو انشاءاللہ اب وہی کام آپ کا عبادت بن جائے گا۔ آپ رکشہ چلا رہے ہیں، لیکن نیت آپ کی یہ ہے کہ میرے بیوی بچے اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں، ان کی ذمہ داری میرے اوپر اللہ نے عائد کی ہے، ڈالی ہے، لہٰذا میں ان کے لیے کماؤں گا، ان کو کھلاؤں گا، تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب رکشہ چلانا بھی آپ کے لیے عبادت ہے۔ آپ کار ڈرائیورنگ کرتے ہیں، نیت آپ کی اللہ کی رضا کے لیے اگر شامل ہے تو اب کار ڈرائیورنگ کرنے میں بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ آپ مستری ہیں، آپ پی او پی کا کام کرتے ہیں، یا آپ راج مستری ہیں، یا آپ بائک کے میکینک ہیں، آپ زندگی میں کوئی بھی کام اگر کر رہے ہیں نا، اگر آپ نیت کرنا سیکھ گئے تو وہی کام آپ کا عبادت بن جائے گا جناب۔ بڑی عجیب بات یقیناً یہ آپ کو لگے گی، لیکن ایسا ہی ہے۔ نیت کرنا بھی عزیزوں سیکھا جاتا ہے، نیت بھی سیکھنے کی چیز ہے، نیت بھی ہمیں کرنا سکھایا جانا چاہیے۔ اس لیے آپ اپنے قریبی علماء سے رابطہ کریں اور ان سے معلوم کریں کہ حضرت ہمیں یہ بتلائیے کہ نیت ہم اپنے ان کام میں کس کس طرح کر سکتے ہیں۔ آپ ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں یا آپ کسی اور محکمے میں ہیں، آپ اپنی نیت یہ رکھیں کہ میں اگر ڈاکٹر بنوں گا، یا میں جو بھی کام کر رہا ہوں اور اس کے نتیجے میں جو بھی مجھے عہدہ ملے گا، میں اپنے اس عہدے کے ذریعے، میں اپنی اس تعلیم کے ذریعے مخلوق کی خدمت کروں گا، تو انشاءاللہ وہی کام آپ کا عبادت ہو جائے گا۔ پھر آپ رات کو پڑھ رہے ہیں، آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھتے ہیں، آپ کسی بھی وقت جو ہے محنت کرتے ہیں، ہر وقت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اندر رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے عزیزو آپ نیت کرنا سیکھیں، اپنے ہر عمل کے اندر آپ نیک نیت کریں، صرف اللہ کے لیے کام کریں، صرف اللہ کے لیے کام کریں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتلاتا ہوں تاکہ یہ بات آپ کو واضح طور پر اور بھی سمجھ میں آ جائے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے والد ہوتے ہیں مولانا یحییٰ صاحب۔ حضرت عصر کی نماز کے بعد اپنے شاگردوں سے اپنے اوپر پانی کے ڈول خوب جو ہے کثیر تعداد میں ڈلوایا کرتے تھے۔ ایک آدمی وہاں سے گزرتا تھا اور وہ یہ دیکھتا اور بڑا حیران ہوتا۔ ایک روز اس نے پوچھ ہی لیا کہ حضرت آپ ہم کو تو یہ حکم کرتے ہیں کہ تم زیادہ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنا حرام ہے، اور آپ ہو کہ اتنے کثیر تعداد میں آپ کنویں سے ڈول نکلواتے ہو اور اپنے اوپر ڈلواتے ہو، کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ یقیناً اس کا جواب جو ہے اس کی عقل کے مطابق درست تھا، ٹھیک تھا۔
اب آپ حضرت کا جواب سنیے اور آپ پھر اندازہ لگانا کہ اگر ہم کسی کام میں نیک نیت کرتے ہیں، نیت ہماری اچھی ہوتی ہے، تو کس طرح ہمارا پورا عمل ثواب کا مدار بن جاتا ہے۔ حضرت نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جس وقت میں آپ نہاتے ہو آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میرا بدن پاک ہو جائے۔ حضرت نے کہا کہ اگر آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا بدن پاک ہو جائے، لہٰذا 3 ڈول بھی آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے، چونکہ 3 ڈول میں صحیح طور پر آدمی طہارت حاصل کر لیتا ہے۔ اب 3 ڈول سے زائد اگر آپ 4تھا ڈول بھی اپنے اوپر ڈالیں گے پانی کا بھر کر، تو اب وہ آپ کے لیے فضول خرچی ہوگا۔ اب آپ میرا مسئلہ سنیے۔ حضرت نے فرمایا پورے دن میں طلبہ کو درس دیتا ہوں، پڑھاتا ہوں، اور سبق پڑھاتے پڑھاتے درس دیتے دیتے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے دماغ میں گرمی چڑھ گئی ہے، لہٰذا اب میں اس گرمی کو دور کرنے کے لیے اپنے اوپر پانی ڈلواتا ہوں، لہٰذا اب میری نیت ٹھنڈک حاصل کرنا ہے، آپ کی نیت محض طہارت حاصل کرنا ہے۔ تو اگر آپ 4تھا ڈول بھی ڈلوائیں گے وہ آپ کے لیے ناجائز ہوگا، فضول خرچی میں شامل ہوگا، اور میں اگر 100 ڈول بھی اپنے اوپر ڈلواؤں گا تو وہ میرے لیے جائز ہوگا۔ اللہ اکبر! کتنی قیمتی بات ہے عزیزو۔ اس لیے آپ بھی اپنے کاموں کے اندر نیت کرنا سیکھیں، نیت کرنا سیکھیں، آپ کو مزہ آئے گا۔ پھر اگر آپ چائے بھی پیتے ہیں نا، نیت آپ کی اس میں بھی اگر درست ہو جائے گی، چائے پینا بھی آپ کے لیے عبادت، کھانا کھانا بھی آپ کے لیے عبادت۔ کھانا کھائیے آپ اس نیت سے کہ جسم اللہ نے عطا کیا، کھانا کھاؤں گا جسم میں توانائی آئے گی، چائے پیوں گا جسم میں حرارت آئے گی، میرا بلڈ پریشر جو ہے نارمل جو ہے رہے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ میں اللہ کی عبادت کروں گا، میرے جسم کے اندر چستی رہے گی، میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ اس حوالے سے چائے پینا بھی آپ کے لیے عبادت، کھانا کھانا بھی آپ کے لیے عبادت۔ اس لیے آپ نیت کرنا سیکھیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کومنٹ سیکشن میں آپ کچھ بھی بات اگر معلوم کرنا چاہیں تو وہاں جا کر آپ مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کامل اور پوری کوشش کروں گا کہ صحیح طریقے سے آپ حضرات کو گائیڈ کر سکوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔